الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 تا 55 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 40 پر 8 تا 50 پر 5 تک کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے اور اسی طرح تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یقیناً میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جائے گا، اور میں برس اور اسی طرح مادر ذات اندھے کو اچھا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں بتلاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں جس کو تم کھا کر آئے ہو، اور اسی طرح ان چیزوں کے بارے میں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کر کے آئے ہو، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو میرے سامنے ہے یعنی تورات، اور اسی طرح میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں ان بعض چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یقیناً ہم اللہ پر ایمان لائے، اے اللہ آپ گواہ رہیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ نے اتاری اور ہم نے رسول کی پیروی کی، لہٰذا آپ ہمارا نام گواہ دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے۔ یہودیوں نے خفیہ تدبیریں کی، سازشیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اور تمہیں کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور میں ان لوگوں کو غلبہ دینے والا ہوں کافروں پر جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک کے لیے۔ پھر میری ہی طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے، میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس کے بارے میں تم جھگڑ رہے تھے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات تقریباً 2-3 ہفتوں سے چل رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت ہی تفصیل سے کیا ہے، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صرف اسی جگہ پر 3 رکوع پورے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کی نانی جان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو واقعہ چل رہا تھا، ان آیتوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کتاب کی تعلیم دیں گے اور اسی طرح سمجھ کی باتیں بھی بتائیں گے۔ جو جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے۔ اور خاص طور پر تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کتاب، اس کا بھی علم ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا علم بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ انجیل کا علم بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے۔ انجیل کی پوری تعلیمات، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا شریعت کی باتیں ہیں، یہ پوری تفصیلات ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے گود میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے لوگوں کے سامنے یہ گواہی دلوائی، یہ بتلایا انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، ماں کے گود میں ہیں۔ جو بچہ ماں کے گود میں ہوتا ہے وہ بول نہیں پاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی لوگوں کو بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول ہیں، اس پر دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نبی ہونے پر دلیل اور نشانی کے طور پر ان نبیوں کے ہاتھوں سے اللہ نے معجزات دکھلائے۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت چیز کو،
خرق عادت کا مطلب جو چیز عام آدمی نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے، جسے ہماری زبان میں ناممکن کہتے ہیں، امپاسبل کہتے ہیں، ایسی چیزیں نبی بتلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ عام انسان یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، تو اب اس پر دلیل کیا تھی؟ کیونکہ یہودی صاف طور پر انکار کرتے تھے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ تم تو ناجائز اولاد ہو۔ یہودیوں نے تہمت لگائی عیسیٰ علیہ السلام پر کہ تمہاری والدہ جو ہے ان کا کوئی شوہر تھا نہیں، اور تم بغیر شوہر کے پیدا ہوئے ہو، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہو، تو پتہ نہیں کس طرح تمہاری پیدائش ہوئی ہے، تم ناجائز اولاد ہو۔ اس طرح تہمتیں لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے خاص طور پر۔ جب اتنی بڑی تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کیسے مانیں گے؟ وہ تو بالکل نہیں مان سکتے، صحیح اولاد نہیں مان رہے ہیں تو نبی کیسے مانیں گے؟ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس پر میں تمہیں چند معجزات دکھاؤں گا، اللہ کی طرف سے میں چند نشانیاں لے کر آیا ہوں، وہ تمہیں دکھاؤں گا، جسے دیکھ کر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہاں ترتیب سے 4 معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دکھلائے، اپنی قوم کو بتلائے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں اور معجزات لے کر آیا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی طرح صورت بناؤں گا۔ بچے بھی کھیلتے ہیں مٹیوں میں، پانی ڈال دی، مٹی گیلی ہو گئی تو آپ اس میں ڈیزائن بنائے، کوئی گھڑا بنا رہا ہے، کوئی ہانڈی بنا رہا ہے، کوئی پلیٹ بنا رہا ہے، کوئی الگ الگ قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ آج کل بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، مٹی کی برتن بھی بنتے ہیں، پرندے بھی بنتے ہیں، جانور بھی بنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑے بڑے اسٹیچوز جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنائے جاتے ہیں، گوند کر بنائے جاتے ہیں، لیکن ان میں جان نہیں ہوتی، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ عام جانوروں کی طرح، عام انسانوں کی طرح وہ حرکت نہیں کر سکتے جو مٹی کی چیزیں آج بنائی جاتی ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلا میرا معجزہ کہ میں نبی ہوں وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بالکل آنکھوں کے سامنے مٹی سے ایک پرندے جیسی صورت بناؤں گا۔ اور پرندہ کون سا بنایا؟ چمگاڈر۔ یہ پرندہ چونکہ سارے پرندوں میں سب سے کامل پرندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پرندوں میں سب سے کامل مکمل پرندہ اسے بنایا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے مٹی سے چمگاڈر یہ پرندہ بنا کر دکھایا۔ پھر ان سے کہا کہ دیکھو اب تمہارے سامنے میں اس میں پھونک ماروں گا، یوں پھونک ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگا اور اڑ کر بہت دور گیا۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے مٹی سے بنایا ہوا پرندہ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری اور ہمارے آنکھوں کے سامنے اڑ کر گیا۔ چنانچہ قرآن اسے نقل کرتا ہے انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے ایک صورت بناؤں گا، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس پہ پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ پرندہ ہو کر اڑ کر جا رہا ہے۔ یہ پہلا معجزہ بتایا۔ اور پھر دوسرا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، وہ زمانہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، سائنس بہت عروج پر تھا۔ میڈیکل سائنس، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اس وقت کے حکیم ڈاکٹرز کے پاس موجود تھا، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بڑی آسانی سے کر دیتے تھے، وہ زمانہ ہی میڈیکل سائنس کا تھا۔ لیکن اس وقت 2 بیماریاں ایسی تھی جن کا علاج اس وقت کے ڈاکٹرز اور اطباء کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 بیماریاں کیا تھی؟ ایک بیماری مادر ذات اندھا، یعنی جو بچہ پیدائشی اندھا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہے،
تو اسے بینائی دینا، اس کے اندر بینائی ڈالنا اور اس کے اندر دیکھنے کی طاقت صلاحیت پیدا کرنا، اس وقت کے ڈاکٹروں کے پاس، اطباء کے پاس یہ علاج نہیں تھا۔ اور دوسری بیماری برس کی بیماری، جسے ہم کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاتھوں پر، چہرے پر، جسم پر سفید سفید چٹے ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماری ہے۔ اس زمانے میں یہ بیماری لا علاج تھی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ دو بیماریاں ایسی تھی جن بیماریوں نے اس وقت کے ڈاکٹروں کو عاجز کر دیا تھا، بے بس کر دیا تھا۔ ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج تھا، لیکن یہ دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان دو بیماریوں کا علاج کروں گا، میں اچھا کر کے بتاؤں گا۔ تم میں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اسے اچھا نہیں کر سکتے، لیکن میں کر کے بتاؤں گا۔ یہ میری دلیل ہوگی، نشانی ہوگی میرے نبی ہونے کی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایمان کی شرط پر کہ جو مسلمان ہوگا میں اسے اچھا کروں گا، یہ شرط لگائی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میں اچھا کروں گا، مادرزاد جتنے بھی اندھے سامنے آ جائیں، جن کی بینائی نہیں، میں ان کا اچھا کروں گا، لیکن شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اور جسے جسے برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، میں اسے اچھا کروں گا، لیکن شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ اس ایمان کی شرط پر عیسیٰ علیہ السلام نے 50,000 آدمیوں کو اس وقت اچھا کیا، روایتوں میں ہے۔ جو اندھے تھے ان کو، اور اسی طرح جو کوڑی کی بیماری تھی جن کو، ان کو، یہ دونوں کو ملا کر تقریباً 50,000 آدمیوں کو اچھا کیا۔ یہ دوسرا معجزہ بتایا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے یہ کہا کہ میرا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر کے بتاؤں گا۔ مردوں کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج میڈیکل سائنس کوشش کر رہی ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کی باڈی کو انہوں نے چیمبرز میں باقاعدہ فریزر کر کے رکھا ہے، آج رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس احتمال کی بنیاد پر کہ سائنس کبھی اتنی ترقی کرے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہو جائے گی، تو پھر یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ چیمبرز میں، بڑے بڑے فریزرز میں انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی باڈیز آج بھی محفوظ کر کے رکھی گئی، صرف اس خیال سے۔ لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے ضابطہ صاف طور پر بتا دیا، جب ایک آدمی کو ایک مرتبہ موت آ گئی تو قیامت تک وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ زندہ ہونا صرف قیامت کے وقت ہوگا، اس سے پہلے کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر کے بتلایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی صداقت کے لیے، نبوت کی سچائی کو بتانے کے لیے ان کے ہاتھ پر اللہ نے معجزہ دکھلایا، اور وہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ زندہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ مضمون بارہا آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ نبی جو معجزہ دکھاتے ہیں، ولی جو کرامت دکھاتے ہیں، وہ خود چاہ کر جب چاہے نہیں دکھا سکتے۔ اللہ ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں تو پھر وہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ چیز نظر آتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ خود نبی چاہ کر بھی کرامت معجزہ ہر وقت نہیں دکھا سکتے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے واقعات ایسے پیش آئے، ہر نبی کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ عام انسانوں کی طرح ان کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، بہت سی مرتبہ وہ بھی بے بس ہوئے ہیں بظاہر۔ تو ہر وقت نبی بھی معجزہ جب چاہے جیسے چاہے نہیں دکھا سکتا، اور ولی بھی ہر وقت جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے کرامت نہیں دکھا سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک کی ان آیتوں میں جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ استعمال کرائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ جو بھی میں معجزے تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ سب اپنی طرف سے نہیں، میری طاقت سے نہیں، اللہ کے حکم سے، تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس لیے اللہ نے خود ان کی زبان سے کہلوایا، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر کے بتاؤں۔ روایتوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا خود ایک دوست تھا جس کا نام عازر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کر کے بتایا، دیکھو یہ میرا دوست مر چکا ہے، اب میں اسے زندہ کروں گا۔ زندہ کہا کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرا نہیں وہ،
روایتوں میں آتا ہے چند سال زندہ بھی رہا، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ جس طرح عام لوگ اپنے وقت پر مرتے ہیں، اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے بیٹے کو بھی زندہ کر کے بتایا۔ ایک بڑھیا تھی، اس کا سہارا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اسے بھی زندہ کر کے بتایا، وہ بھی زندہ رہا، اس کی بھی اولاد ہوئی، اس کے بعد وہ بھی مرا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے تیسرا، عشر اصول کرنے والا ایک آدمی تھا۔ عشر کے معنی زکوٰۃ۔ آج کے دور میں تو خود ہم اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، غریبوں کو، رشتہ داروں میں جو مجبور ہیں ان کو خود جا کر دیتے ہیں۔ شروع اسلام میں بھی اور پہلے زمانے میں بھی زکوٰۃ باقاعدہ حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے، آ کر جو مالدار ہے سروے کرتے تھے پورے محلے میں، پورے علاقے میں، یہ مالدار ہے، یہ مالدار ہے، تم پر اتنی اتنی زکوٰۃ، تمہارا مال پورا بتاؤ، پورا مال سامنے رکھا جائے گا، تمہارے اوپر اتنی زکوٰۃیں نکالو۔ زکوٰۃ خود لے کر جاتے تھے اور جا کر بیت المال میں جمع کر دیتے تھے۔ اب وہاں بیت المال میں جو ضرورت مند آدمی آتا تھا اس کی تحقیق کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا۔ اسلام میں بھی شروع میں یہی حال تھا، زکوٰۃ لوگ خود ادا نہیں کرتے تھے بلکہ حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے زکوٰۃ لے کر جاتے، اسے کہتے ہیں عشر اصول کرنے والا۔ تو ایسا ایک آدمی تھا عشر اصول کرنے والا، اس کی بیٹی مر گئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی زندہ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا، 3 بیٹے تو مسلمان تھے نوح علیہ السلام کے، کل 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان۔ یہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے مسلمان تھے، حام، سام، یافس، یہ تینوں مسلمان تھے، اور ایک بیٹا کنعان، یہ کافر تھا۔ جب طوفان آیا اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے بلایا کہ بیٹے ایمان لے آ، میری کشتی میں آ جا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت بیٹے نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ پہاڑ پہ چڑھوں گا میں، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ اس وقت تو اللہ نے دونوں دہانے کھول دیے تھے، زمین سے بھی چشمے پھوٹ کر پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، تو پہاڑ پہ جا کر کیسے بچے گا بیٹا؟ چنانچہ غرق ہو گیا، ڈوب کے مرا، وہ کافر کفر ہی کی حالت میں مرا ایک بیٹا۔ تو یہ 3 بیٹے جو مسلمان تھے ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام تھا سام، سین الف میم، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کے پاس جا کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حالانکہ ہزاروں سال پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے آخری نبی آئے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، 5-6 ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت مرے ہوئے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کے پاس جا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو خبر پھٹی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کھڑا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پورے بال سفید ہو چکے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تمہارے بال سفید کیسے ہوئے؟ حالانکہ تمہارے دور میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، بال جو سفید ہونا شروع ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ پوچھا کہ تمہارے بال سفید کیسے ہوئے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ جس وقت آپ نے قبر کے پاس آ کر یہ کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو میں سمجھ گیا کہ قیامت آ گئی، قیامت کے ڈر سے میرے بال سفید ہو گئے۔ یہ قیامت ہے ہی ایسی چیز۔ قرآن میں اللہ نے تقریباً، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں قرآن میں 100 سے زائد نام قیامت کے لیے اللہ نے استعمال کیے۔ قیامت کے لیے 1-2 نام استعمال نہیں کیے اللہ نے، 100 سے زیادہ نام استعمال کیے ہیں قرآن میں۔ القاریعہ، الحاقہ، الساعہ، القیامہ، اس طرح کے 100 سے زائد نام اللہ نے استعمال کیے۔ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا جب آپ نے مجھے پکارا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، میں ڈر کے مارے خبر سے اٹھاؤں کہ قیامت آ گئی، اس ڈر کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ ایسی ہولناکی کی چیز ہے قیامت۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے دوبارہ اپنی قبر میں چلا جا۔ وہ زندہ نہیں رہے، وہ فوراً اسی وقت دوبارہ قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے دکھایا کہ دیکھو مردوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، میں تمہارے سامنے زندہ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ بھی دلیل ہے، نشانی ہے میرے نبی ہونے کی، میرے رسول ہونے کی۔
اور پھر چوتھا معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے یہ بتایا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، سنو تم گھروں سے جو کھا کر آئے ہو، ابھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میں سے کون کون کیا کیا کھا کر آیا، سب کے بارے میں خبر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تم گھر سے یہ کھا کر آئے ہو، تم 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 یہ کھا کر آئے ہو۔ کون بتا سکتا ہے؟ یہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا کہ کھلم کھلا کہا کہ تم میں سے کون کون کیا کیا کھا کر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم گھروں میں کیا کیا چھپا کر رکھ کر آئے، وہ بھی بتاؤں گا، سنو۔ ایک تو جو کھا کر آئے وہ بھی، اور گھروں میں جو ذخیرہ باکسوں میں ڈال ڈال کر تم نے رکھا ہے، اناج، کھانے پینے کی چیزیں، وہ کیا کیا رکھی ہیں، تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہے، وہ سب بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ چوتھا معجزہ ہے قرآن نے جو یہاں بیان کیا ہے۔ یہ 4 معجزے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیے، اور پھر کہا کہ سنو، ان سب معجزوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو ان نشانیوں کو مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے آنے سے پہلے جو کتاب تورات اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام پر، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کتاب سچی تھی جو اللہ نے اتاری تھی، یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ تمہارے اوپر تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی تھی۔ بنی اسرائیل تو بڑی بدبخت قوم تھی، اللہ نے کسی کو اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا جتنی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ شروع پاروں سے آپ وہ تفصیل سنتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کتنی نعمتیں اللہ نے گنوائی جو بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دی تھی، لیکن نعمت ملتی تھی، نافرمانی کرتے تھے، اللہ پھر پکڑتے، پھر معافی طلب کرتے، پھر اللہ معاف کرتے، پھر نعمت دیتے، پھر گناہ کرتے، پھر پکڑ ہوتی، پھر توبہ کرتے، اللہ پھر نعمت دیتے۔ بار بار ایسا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض چیزیں حرام کر دی تھی۔ ان میں سے ایک چیز مفسرین لکھتے ہیں مچھلی ان پر حرام ہو گئی تھی کہ مچھلی اب نہیں کھا سکتے تمہارے پر حرام ہے۔ اسی طرح وہ پرندے جن کے کانٹے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر حرام تھے۔ لا سیست لہا، جلالین شریف جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں صاف لکھا ہوا کہ وہ پرندے جس کے کانٹے نہیں ہوتے وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دیے گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے میں رسول بن کر آیا ہوں اور تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ جو چیزیں تمہارے اوپر برسوں سے، ہزاروں سال سے حرام ہیں، اب وہ میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تم سب چیزیں کھا سکتے ہو۔ یہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سنائی، بنی اسرائیل کو سنائی۔ اس کے بعد کہا، ایک ضابطہ اصول بیان کیا کہ دیکھو اللہ جو ہے میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وقتاً فوقتاً جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے، یہ بنی اسرائیل بگڑتے 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 مشرک اور بت پرست قوم ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل بتوں کی پوجا کرنا، جانوروں کی پوجا کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اثر نو بالکل ابتدا سے ان کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ یہ پتھر نہ یہ جانور، کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری تفصیلات ان کے سامنے سمجھائی، لیکن یہ تو کٹر قوم تھی، سمجھنے والی کہاں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ شخص ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، جب دیکھو دین کی بات ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، اب اس کا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ میٹنگ ہو گئی ان کی، پوری خفیہ تدبیر سب کر دی۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ قتل کا واقعہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ آج کا جو فلسطین ہے نا، ملک شام کا، وہ ملک شام کا ایک شہر تھا پہلے زمانے میں، آج تو بالکل فلسطین ایک ملک الگ بن گیا ہے۔ تو وہاں تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت فلسطین پر حکومت جو تھی وہ رومیوں کی تھی، رومن امپائر کی حکومت تھی اس وقت، اور وہ مشرک اور بت پرست قوم تھی وہ۔
یہودی وہاں رہتے تھے لیکن ان کی پوری حکومت نہیں چلتی تھی، اصل حکومت وہاں رومیوں کی جو مشرک اور بت پرست قوم ہے ان کی حکومت تھی اصل. لیکن یہودیوں کو اتنا اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں، اور اپنے مذہب میں اپنے لوگوں میں کوئی آدمی جرم کرے، گناہ کرے تو اس کے بارے میں سزا اپنے کورٹ میں، عدالت میں سنا سکتے ہیں، لیکن سزا نہیں دے سکتے. سزا دینے کے لیے ان کو مجرم کو پکڑ کر روم کی عدالت میں لانا پڑتا تھا، رومی عدالت ان کو سزا دیتی تھی. تو یہودیوں کو صرف آدھا اختیار تھا کہ ان کے مذہب میں، ان کی قوم میں کوئی جرم کرے تو اس کے جرم کے مطابق کورٹ میں فیصلہ لے جائے، مقدمہ لے جائیں گے اور اس کے بارے میں سزا سنائی جائے گی. لیکن سزا یہ نہیں دے سکتے تھے. سزا دینے کے لیے ان کو کہاں لے جانا پڑتا تھا؟ مجرم کو روم کی عدالت میں لے جانا پڑتا تھا. رومی ان کو سزا دیتے تھے، اور روم کی عدالت میں سزا، موت کی جو سزا تھی وہ سولی تھی. جس طرح سولی پر چڑھایا جاتا ہے، نہیں لٹکا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں قتل کی سزا سولی پر چڑھانے کی تھی. اب یہودیوں نے یہ چال چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مقدمہ سب سے پہلے اپنی عدالت میں پیش کریں گے، پیش کر کے ان کے اوپر یہ تہمت لگائیں گے کہ یہ ملحد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہ بے دین ہیں اور یہ ہماری تورات کا انکار کرتے ہیں. خواہ تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ کیس تو بگاڑنا ہے ان کے خلاف. اب عدالت میں لے جا کر ان کے بارے میں خواہ تہمتیں لگائیں کہ یہ بے دین ہیں اور یہ تورات کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بے دین بنا رہے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے اپنی عدالت میں لے کر گئے تو وہاں فیصلہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. لیکن قتل خود نہیں کر سکتے تھے، ان کو یہ فیصلہ لے جانا تھا روم کی عدالت میں. چنانچہ وہاں لے کر گئے فیصلہ ہے. وہاں سے بھی آرڈر جاری ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لایا جائے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ یہ مجرم ہے. اسی کو قرآن نے نقل کیا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ میرا انکار کر رہے ہیں، مجھے ماننے والے نہیں ہیں، اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اب مجھے یہ قتل کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کو پکار کر کہا، من انصاری الی اللہ، دین کے بارے میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو اس وقت تقریباً 12 آدمی کھڑے ہوئے، نحن انصار اللہ، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے لیے. ان کو قرآن نے حواریین کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری ان کو کیوں کہا گیا؟ حواری کہتے ہیں عربی میں سفید کو، جو بالکل خالص پیور سفید ہوتا ہے اسے حواری کہتے ہیں. اب ان لوگوں کو جو 12 آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو قرآن نے حواری کیوں کہا؟ حواری کے معنی تو سفید کے ہیں، پیور وائٹ کے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مفسرین نے اس کی الگ الگ وجہ لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ان کے دل بالکل پاک صاف تھے، سفید تھے ان کے دل، گناہوں سے ان کے دل بالکل پاک صاف تھے، اس وجہ سے قرآن نے ان کو حواری کہا. دوسری وجہ یہ لکھی کہ یہ چونکہ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے عام طور پر، اس لیے قرآن نے ان کو حواریین کہا. تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ حواری دھوبی کو بھی کہتے ہیں، جو لوگوں کے گندے کپڑوں کو دھو کر سفید کر دیتا ہے. تو چونکہ لوگوں کے یہ کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے، اس وجہ سے بھی قرآن نے ان کو حواری کہا. صحیح وجہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. مفسرین نے چند وجوہات بیان کی ہیں قرآن نے ان کو کیوں حواری کہا. بہرحال یہ کھڑے ہوئے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے نکل کر جائیں، آپ یہاں نہ رکیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم آپ کو بچائیں گے، ان کے ہاتھ میں آپ کو مرنے نہیں دیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہر زمانے میں رہا ہے. جب بھی نبیوں پر مصیبت اور آفت آتی، قوم نبیوں کو پریشان کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام طور پر 2 ضابطے چلتے تھے. کبھی تو ایسا ہوتا قوم کی جب زیادہ نافرمانیاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قوم پر عذاب نازل کر کے ان کو فنا کر دیتے تھے. جیسے قوم عاد کو اللہ نے ہوا بھیج کر فنا کیا، قوم سمود کو آسمان سے فرشتوں نے چیخ مارا، فنا ہو گئی. قوم لوط کو جبریل علیہ السلام آئے، پوری قوم کو اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا، زمین کے ساتھ اوپر لے جا کر الٹا پٹک دیا، سب زمین کے نیچے چلی گئی. تو کبھی تو اللہ تعالیٰ
نبیوں کو ستانے والی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو ہلاک نہیں کرتے بلکہ نبیوں کو خود حکم دیتے ہیں کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، تمہارا بھی یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ہم طاقت دیں گے، پھر وہاں سے تم ان کا مقابلہ کرنا۔ ایسا کئی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں ان کو پریشان کیا گیا، یہیں پیدا ہوئے تھے، یہیں بڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں سے نکل کر ملک شام چلے جاؤ، وہاں ہم تمہیں طاقت دیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، فرعون کی حکومت تھی، وہاں ان کو فرعون پریشان کر رہا تھا، اللہ نے حکم دیا مصر کو چھوڑو اور ملک شام چلے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی ملک شام گئے، اللہ نے ان کو وہاں طاقت دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو پریشان کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا بلکہ نبی کو حکم دیا کہ صحابہ کے ساتھ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، وہاں ہم تمہیں طاقت دیں گے، وہاں سے حملہ کرنا۔ چنانچہ مدینے میں آئے تو وہاں طاقت ملی، پھر آپ علیہ السلام نے مکے پر حملہ کیا، مکہ فتح ہوا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو بچائیں گے، ان کے ہاتھ میں قتل ہونے نہیں دیں گے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل کر جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نکل کر گئے، پیچھے ان کو اطلاع مل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، چنانچہ یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ایک غار میں اندر گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اسی وقت ان کے جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی بھی پیچھا کرتے ہوئے اندر گیا اور اس کے پیچھے بھی لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر وہیں سے اٹھا لیا۔ اب یہ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تھا، پہلا آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، وہ شکل اللہ نے اسے دے دی۔ آدھا اس کا جسم عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا اور باقی آدھا جسم وہ اسی کا تھا۔ اب جب دوسرے لوگ پیچھے سے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور جو پہلا آدمی اندر گیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، شکل ڈال دی۔ اب یہ جو دوسرے لوگ پیچھے گھسے ہیں انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہی ہیں، چنانچہ اسے پکڑ کے باہر لائے اور باہر لا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دی۔ اب قتل کرنے کے بعد لوگ پریشان ہوئے، اب ان میں خود اختلاف ہو گیا، یہ کون ہے جسے ہم نے قتل کیا ہے، سولی پر چڑھایا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آدھے لوگوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ شکل نہیں دکھ رہی ہے تمہیں۔ دوسرے آدھے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے جو پہلے اندر گیا تھا؟ جو اندر پہلا آدمی گیا تھا وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کا آدھا حصہ نیچے کا وہ تو ہمارا آدمی کا ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو اب یہ آپس میں لڑنے لگے، کوئی کہتا کہ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہمارا آدمی ہے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، ان کو شک میں ڈال دیا کہ خود اپنے آدمی کو مار کر شک میں پڑ گئے۔ بعض کہنے لگے کہ خود یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یہ ہمارا آدمی۔ قرآن خود اسے نقل کرتا ہے۔ چنانچہ آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ یہودی وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور پھر ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ قتل بھی کر دیا، سولی پر بھی چڑھا دیا اور زمین میں دفن بھی کر دیا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بے شک قتل کیا گیا، سولی پر بھی چڑھایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سولی پر سے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسس کمنگ سون، آٹوؤں پر ادھر ادھر لکھا ہو، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ۔ بعض، کیونکہ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اس سے پہلے میں نے اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ عیسائیوں میں بھی، کرسچنوں میں بھی کئی فرقے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ الگ عقیدے ہیں ان کے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن دونوں کے عقیدوں کا انکار کرتا ہے کہ تمہارے دونوں کے عقیدے غلط ہیں،
تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، ان کو دفن کر دیا، پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ سب غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، تمہیں شبے میں ڈال دیا گیا، تمہیں شک میں ڈال دیا ہم نے۔ دوسری جگہ قرآن صاف کہتا وما قتلوہ یقینا، یقیناً اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب امام مہدی کے آنے کے بعد تقریباً 7 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں۔ پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد 7 سال کے قریب دجال آئے گا، دجال نکلے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے۔ اس وقت آنے کے بعد وہ ہماری شریعت ہی کو فالو کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ جو ان کا پلس مارک کا نشان ہے اسے توڑیں گے، اور خنزیر جو برا جانور ہے جسے یہ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسے بھی قتل کر کے بتائیں گے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کریں گے۔ اس وقت جتنے عیسائی کرسچن ہوں گے وہ سب ایمان میں داخل ہوں گے۔ تو قرآن نے صاف کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اب یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی بعض ترقی یافتہ مفکرین اور بڑے بڑے پروفیسر بعض ایسے ہیں جو قرآن کی اس آیت کے ظاہر کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے، وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ جو آیت ہے اسی آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ تو یہ ہیں۔ انہی الفاظ کو دیکھ کر بعض لوگوں نے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے جو اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں، ان کے سامنے احادیث ہیں وہ اسے نہیں دیکھ رہے، اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور اپنے علم پر انہیں اعتماد ہے، صحابہ کے اقوال پر ان کو اعتماد نہیں۔ صحابہ جیسے انسان، ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں، ان کی بات کیا مانیں ہم؟ ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہم خود قرآن میں غور کریں گے، قرآن کو ہم خود سمجھیں گے، عربی گرامر ہم سیکھیں گے، ہم خود قرآن کا ترجمہ کریں گے، خود قرآن کی تفسیر کریں گے۔ یہ ایسے ہیں بہت سے لوگ، ان کی تفسیریں بہت سے نوجوان سن رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ ان کی طرف مائل ہے۔ اب اس میں خاص طور پر جاوید احمد غامدی جو پڑوس ملک کا ہے، وہ صاف انکار کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے، حالانکہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اس میں اللہ نے خود کہا کہ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، حالانکہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، انہوں نے صرف اسے دیکھ کر پکڑ لیا، حالانکہ قرآن کی بہت ساری دوسری جگہوں پر، سورہ نساء جو آگے آ رہی ہے اس میں خود قرآن صاف کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں جو صاف بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ اور احادیث کتنی چاہیے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور بالکل صحیح حدیثیں ہیں جن میں صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پیشن گوئی دی ہے، وہ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ صحیح حدیثیں ہیں۔ علماء نے اس پر کتابیں جمع کی ہیں، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، علامۃ الدہر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیثیں جمع کی ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب، ان کی کتاب ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، بہت ساری کتابیں اردو میں بھی عربی میں بھی ہیں، ان میں بہت ساری حدیثوں کے حوالے سے یہ بات جمع کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل حدیثوں میں بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، علماء نے یہ لکھی ہے کہ قیامت کے قریب اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حدیث میں، قرآن میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو لوگ ان کو کیسے نبی مانیں گے؟ لوگ ان کو کیسے فالو کریں گے؟ لوگ ان کا انکار کر دیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اس لیے احادیث میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، پیشن گوئی دی ہے، اور صاف بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تاکہ اس وقت جو مسلمان رہیں گے ان کو اس پر یقین ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، اور علامتیں بھی بتائی ہیں کہ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ کریں گے. پہلے زمانے میں بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور آج بھی. مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں جو مرا ہے، 1908، تقریباً 113 سال پہلے جو مرزا غلام احمد قادیانی مرا ہے، اس نے کئی دعوے کیے. کتابوں میں تو 30 دعوے جمع کیے ہیں اس کے، اور بعض نے تو 200 دعوے لکھے ہیں. اور 30 دعوے کیا کیا کیے وہ باقاعدہ پوری فہرست ہے. اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، میں کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں شعیب علیہ السلام کا سایہ ہوں، اللہ کے نبی کا سایہ ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، نعوذ باللہ بڑھتے بڑھتے خدا کی بیوی ہوں، میں خود خدا ہوں، خدا خود میرے اندر حلول کیے ہوئے. کیسے کیسے عجیب عجیب دعوے کیے اس. تو اس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا. علماء نے اس کی تردید کی، اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. اب اس کو ماننے والے ایک بہت سارے لوگ ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث میں صراحت کر دی، پوری کلیئرٹی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور وہ دجال کو بھی قتل کریں گے. دجال کو وہی قتل کریں گے اور کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ دجال کوئی معمولی شخص نہیں ہے. سپر پاور طاقت اس کے پاس ہوگی، زمینوں کی بھی آسمانوں کی بھی. اللہ ایک امتحان لیں گے اس وقت ساری انسانیت کا، اور خاص طور پر مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ اسے پوری طاقت دیں گے. زمین کو اشارے کرے گا، زمین سے غلے نکلیں گے. زمین میں جتنے بھی سونا چاندی ہے وہ پہاڑوں کی شکل میں نکل کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئیں گے. آسمان کو یوں اشارہ دکھے گا تو بادلوں سے بارشیں برسیں گی. وہ ساری طاقت اللہ اسے دیں گے، تو اسے کون قتل کر سکے گا؟ اسے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، باب لد پر قتل کریں گے. اور یہ احادیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو ساری علامتیں آپ علیہ السلام نے تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دی. تو یہ معلوم ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس طرح کے جو بہت سارے جھوٹوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل کریں گے. وہ تو مر کے چلا گیا، ابھی دجال آیا ہی نہیں ہے، وہ خود مر کے چلا گیا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو اس آیت کا غلط مطلب بعض لوگوں نے نکالا اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، قیامت کے قریب نہیں آئیں گے. یہ بالکل غلط چیز ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین اور شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے دین اور اعمال کی بھی حفاظت فرمائے، اور قرب قیامت میں خاص طور پر یہ جو خطرناک فتنے آئیں گے، جو خاص طور پر ہمارے ایمان، ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی ان فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب